اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں مکان کرائے پر لیا۔ یہودی کا دروازہ آپ کے دروازے سے بالکل متصل تھا، کس کے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہودی چونکہ بغض و عناد رکھنے والا، آپ سے حسد کرنے والا، اس نے کیا کیا کہ ایک ایسا پرنالہ تعمیل کرایا جس کے ذریعے ساری غلاظت آپ کے مکان میں ڈالتا رہتا ہے نا۔ پہلے کچے مکان میں یہ تو ہوتا تھا نا، جب بارش آ رہی ہے تو ہم نے پرنالہ بنا دیا، پانی جا رہی ہے، پانی اسی میں سے گزر رہا ہے، یا جو بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھتے تھے وہ بھی نجس ہو جاتی تھی۔ ایسا اس نے پرنالہ بنایا کہ آپ کے گھر میں ہی وہ نجاست گرا کرتی تھی، بغض کی بنا پر، حسد کی بنا پر، عناد کی بنا پر۔ بہت عرصہ تک یہ عمل ہوتا رہا، یعنی وہ اپنے اس کام سے باز نہیں آیا۔ اچھا آپ سوچیں، اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہمارے ساتھ میں اگر کوئی کرے تو ہم تو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، بلکہ اس کے گھر میں گھس کر کے ہم اس کو جو ہے الٹا سیدھا نازیبا الفاظ اس کو جو سناتے ہیں۔ لیکن کافی عرصہ گزر گیا، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، حتیٰ کہ آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ تک ناپاک ہو گئی، کبھی کچھ نہیں کیا، نہ کوئی شکایت کری۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آ کر عرض کی کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ دیکھیے آپ، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری ہے نا، یعنی خود ہی آ کر کے، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان تکلیف دیتا ہے پھر خود آ کر کے پوچھتا تاکہ اور زیادہ اس کو تکلیف پہنچے، ہے نا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا اچھا، یعنی ایک تو مجھے تکلیف دیتا ہے، پھر اوپر سے آ کر کے اور زیادہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ اب وہ اس نے آ کر کے پوچھا کیا کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے بزرگ تھے ہمارے، اخلاق ان کے کتنے بلند تھے، کتنے کریمانہ ان کے اخلاق تھے کہ آپ دیکھیں اتنا سب کچھ ہونے پر بھی کیا کہا، اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت مقدسہ سن کر وہ یہودی بے حد متاثر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا یقیناً آپ کا دین نہایت ہی عمدہ ہے، بہت خوبصورت دین ہے، آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ اخلاق جب انسان کے اندر اچھے ہوتے ہیں، رحم ہوتا ہے، تو کردار سے ہی تو دین پھیلا ہے۔ ارے دین کس سے پھیلا؟ اچھے اخلاق سے۔ تلواروں کے ذریعے دین نہیں پھیلا ہے، اخلاق کے ذریعے دین پھیلا ہے۔ تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی کے غلام ایسے ہیں تو اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا، ہے نا۔ ارے جس نبی کے غلام کی عادت یہ ہے، اخلاق اتنے خوبصورت ہیں، تو پھر نبی کے اخلاق اتنے خوبصورت ہوں گے۔ سبحان اللہ، جیسا کہ کل آپ نے سنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی ایک مثال آپ نے سنی تھی۔ تو آپ انداز لگائیے، تو اگر غلام ایسے ہوتے ہیں تو پھر اسلام پھیلتا ہے، کردار لوگوں میں بولتا ہے، اخلاق اگر آپ کے اچھے ہیں تو اخلاق اثر ہوتا ہے اخلاق کا، اور ہمارے دین کی پہچان ہوتی ہے، ہمارے اخلاق کی پہچان ہوتی ہے، اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ آج ہم نے اپنے اخلاق کھو دیے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ ہمارے بھی یہی اخلاق ایسے پیدا ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایسے اخلاق پیدا فرمائے۔ حضرت اب اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے پائے کے بزرگ ہیں۔ ایک روز ایک قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے دجلہ کے کنارے، دریائے دجلہ، آپ نے دیکھا کہ اس کے کنارے نوجوانوں کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو فسق و فجور میں مشغول ہے، گناہوں میں مشغول ہے۔ آپ کے جو معتقدین تھے، جو مریدین نے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور ان کے لیے بد دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ ان سب بدمعاشوں کو غرق کر دے۔ اور آپ چونکہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا، کیونکہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ والے جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ والوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے ذریعے سے اللہ ہماری دعائیں جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مریدین نے تو کہا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے اور ان کی نحوست پھیلے، دنیا کے اندر لوگوں کے اندر پھیل نہ پائے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کرتا ہوں۔ اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ بد دعا کریں گے، لیکن جب ہاتھ اٹھائے
تو کہا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ، تم سب آمین کہنا، میں دعا کرتا ہوں۔ جب ہاتھ اٹھائے تو آپ نے دعا کی، کیسی؟ کہتے ہیں یا اللہ جس طرح تو نے ان کو اس جہان میں عیش و عشرت میں رکھا ہے، اسی طرح ان کو اس جہان میں بھی عیش و عشرت میں رکھنا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اس دعا پر معتقدین بڑے متعجب ہوئے، تعجب کیا اور وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، میرا مقصد بھی ابھی ظاہر ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جو ہی ان کی نظر شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، ان لوگوں کی جو گناہوں میں ملوث تھے، فوراً ہی انہوں نے اپنے آلات موسیقی، جو گناہ کرنے کے جو آلات تھے، سب توڑ پھوڑ دیے اور شراب بھی پھینک دی اور زارو قطار رونے لگے، اور سب آ کر حضرت کے قدموں میں گر گئے اور سچے دل سے تائب ہو گئے، دعا مانگی، معافیاں مانگی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھ لیا تم نے کہ مراد حاصل ہو گئی، بغیر اس کے کہ یہ غرق ہوں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچے، یعنی بغیر اس کے کہ ہم ان کے لیے بد دعا کرتے تو ان کو نقصان پہنچتا، لیکن بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے توبہ کر لی اور یہ نیک بن گئے۔ تو اب یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں سے کایا پلٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی نا، جب قبول فرمانے کا یہی تو مطلب ہوگا کہ اللہ نے جب دعا قبول فرمائی تو اللہ نے انہیں ہدایت دے دی اور گناہوں سے انہوں نے توبہ کر لی اور نیکی کے راستے پر آ گئے۔ تو پتہ چلا کہ بزرگوں کی دعاؤں کا بڑا کمال ہوتا ہے، بزرگوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کسی کام اللہ والے کی نظر اور دعا سے فوراً ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، ہے نا۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر جو ہے نظر ہونی چاہیے کہ کسی کے بارے میں یوں بد دعا نہ کریں، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کریں۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے بھی حضور سے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، ابھی ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ ابھی مجھے پہچانتے نہیں، یا اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ کبھی بھی بد دعا نہیں فرمائی میرے نبی نے، تو اسی نبی کے ہم غلام ہیں، تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کریں بلکہ دعا کیا کریں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے ان کی قسمت بدل دے، اللہ انہیں ہدایت دے دے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا مقبول ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔